حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دمشق کے تخت پر یزید بن معاویہ متمکن ہوا۔ اس طرح اسلام میں پہلی بار ایک نااہل اور فاجر کے ہاتھوں اقتدار کی باگڈور آ گئی، جس نے ہمیشہ کے لیے اسلامی نظم مملکت کے شیرازے منتشر کر دیے۔ ہلاکت و بربادی امت مسلمہ کا مقدر بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی صاحب اقتدار امیر کے بارے میں فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ عرب کب ہلاک ہوں گے، جب ان کی قیادت یعنی ان کی لیڈرشپ وہ شخص کرے گا جس نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اسلام میں بھی اسے رسوخ و خصوصیت حاصل نہیں۔ یزید نے تخت نشینی کے فوراً بعد حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے شام اور عراق کے لوگوں پر مکمل اعتماد تھا، مگر اہل حجاز کی مخالفت سے اندیشہ محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا، جس کے آخر میں یہ حکم اس نے دیا، تم حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، اور اس امر میں یعنی اس حکم میں کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ وہ بیعت کرے۔ والی مدینہ کو جب یزید کا حکم ملا تو اس نے معاملے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے طلب کیا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ اسی وقت ان لوگوں کو طلب کرو اور ان سے یزید کی بیعت لو اور اطاعت کا اقرار لو، مان جائے تو بہتر ہے، انکار کرے تو سب کی گردنیں اڑا دو، ان کو معاویہ کے انتقال کی خبر نہ ہو۔ اسی وقت دارالامارت سے طلبی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ولید بن عتبہ کا قاصد بے وقت حضرت حسین علیہ السلام کے پاس طلبی کا پیغام لے کر پہنچا۔ امام حسین نے سمجھ لیا کہ کوئی اہم بات ہو گئی ہے، شاید انہیں کسی ناقابل قبول بات کے لیے مجبور کیا جائے۔ گھر آئے غلاموں اور بہی خواہوں کو ساتھ لیا، دارالامارت کے دروازے پر روک کر کہا، تم لوگ یہیں رہو، اگر اندر سے شور و غوغا بلند ہو یا میں تمہیں پکاروں تو فوراً اندر آ جانا، جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں رہنا۔ امام حسین اندر داخل ہوئے۔ ولید کے پاس مروان موجود تھا۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پڑھا، امیر معاویہ کی موت کی خبر دی اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، خدا معاویہ پر رحم کرے۔ پھر کہا، مجھ جیسا شخص پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرتا، کیا بات ہے کہ تم مجھ کو اس پر مجبور کرتے ہو، لیکن جب لوگ اکٹھا ہو جائے تو تم ہم کو بھی ان کے ساتھ بلاؤ تو یہ کوئی بات ہوگی۔ ولید نے جانے کی اجازت دے دی۔ مروان نے ولید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خدا کی قسم، اگر یہ اس وقت تجھ سے جدا ہو گئے تو تمہارے اور اس کے درمیان قتل و خوریزی زیادہ ہوگی، اس لیے اس کو قید کر لو اور اس کو جانے نہ دو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لے، ورنہ اس کی گردن مار دو۔ مروان کی اس دریدہ ذہنی پر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن جرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے، بخدا تو نے گناہ کیا۔ حضرت حسین دارالامارت سے باہر نکلے تو مروان نے ولید کی جانب متوجہ ہو کر کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد تو حسین کو کبھی نہ دیکھے گا۔ ولید نے مروان کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اے مروان، میں حسین کے قتل کے عوض دنیا اور تمام چیزوں کو لینا پسند نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، میں حسین کو اس بات پر قتل کروں کہ وہ بیعت یزید سے انکار کرتے ہیں۔ بخدا میں گمان کرتا ہوں کہ جو شخص حسین کو قتل کرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن خفیف المیزان ہوگا۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کی بادشاہت کی بیعت کر کے وہ قیصر و کسریٰ کی روایت پر مہر تصدیق کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ساتھ ہی عامت الناس کے فیصلے کے خلاف طرز عمل سے امت میں قتل و خوریزی کا بازار گرم کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین بار بار مطالبہ بیعت کے باعث مدینہ طیبہ سے اپنے اہل و عیال، بھائی بھتیجوں کے ساتھ عازم سفر ہوئے کہ وہ امیر مدینہ کی طرف سے مطالبہ بیعت کی سختی
اور انکار کے نتیجے میں حرم نبی کو کشت و خون کی آمازگاہ بنانا نہیں چاہتے تھے، مگر منزل کا تعین اور سمت سفر کا کوئی قطعی فیصلہ بھی نہ کر سکے تھے۔ رجب 60 ہجری کی برات کتنی جاں غسل اور صبر آزما تھی جب حسین مدینۃ الرسول کو خیرباد کر رہے تھے، بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ نانا جان کے زوار رحمت سے جدا ہو رہے تھے، مگر حالات کی نزاکت نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسین رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن مطیع نے فرمایا، اے امام حسین، میں آپ پر قربان ہوں، کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا، فی الحال مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، کوئی حرج نہیں، مگر خدا کے لیے کوفہ کا قصد نہ کیجیے گا، وہ منحوس شہر ہے، وہاں آپ کے والد شہید کیے گئے، آپ کے بھائی بے یار و مددگار چھوڑے گئے، نیزے سے زخمی ہوئی جان مشکل سے بچی۔ آپ حرم میں بیٹھ جائے، آپ عرب کے سردار ہیں، حجازی آپ کے مقابلے میں کسی کا نہ مانیں گے۔ حرم میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیجیے۔